Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Islamic Pulses. Today we are going to study a new surah from قرآن مجید. اور آج کی جو صورت ہے وہ صورت احزاب ہے، اور یہ 10th کلاس کا جو ہے کورس اس میں بھی شامل ہے. اور انشاءاللہ آج سے جو ہے نا وہ فرسٹ 8 ورزیز جو ہیں 1 سے 8 جو آیات ہیں وتھ ایکسرسائز وہ ہم پڑھیں گے. تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پہ جو لیکچرز ہیں آپ کے وہ ملتے جائیں اور آپ کی اسٹڈیز میں جو ہے نا وہ کسی قسم کا سورہ ہے. اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ انٹروڈکشن کا ایک ویڈیو میں شیئر کروں گی، وہ سورت احزاب اور غزوہ احزاب کے حوالے سے ہوگی. تو اس میں جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور بیسیکلی یہ جو ہے وہ ایک سے زائد گروہ اس میں جو ہے نا وہ شامل ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا نام احزاب رکھا گیا تھا. اور 5 ہجری میں جو ہے وہ غزوہ احزاب ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ صورت جو ہے وہ نازل کی گئی تھی. تو اب ہم اس کا ترجمہ تشریح سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. یا ایھا النبی، اے نبی، اے پیغمبر، اتقی، ڈرتے رہو، اللہ سے، کہ اے پیغمبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا، ولا تطع الکافرین، اور نہ کہاں ماننا کافرین کا، والمنافقین، اور منافقین کا. کہ اے پیغمبر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے اور کافروں اور منافقین کا کہا بالکل بھی نہیں ماننا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ الیک من ربک، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے، اس کتاب کی، اس وحی کی جو ہے وہ تم پیروی کرو گے، اس کی اتباع کرو گے. ان اللہ کان بما تعملون خبیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے تم جو عمل سر انجام دیتے ہو اس سے خبردار ہے. اب یہاں پر وَاتَّبِعْ کا مطلب ہوگا تم اتباع کرو، تم پیروی کرو. ما یوحیٰ، جو نازل کیا گیا، جو وحی کی گئی، الیکا تمہاری طرف، من ربی کا تمہارے رب سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا بما تعملون، جو تمہارے اعمال ہیں، جو تم عمل کرتے ہو، خبیراً، اس سے خبردار ہے. وتوکل علی اللہ، اور توکل رکھو، بھروسہ رکھو اللہ تعالیٰ پر. وکفیٰ باللہ وکیلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں جو مومنین ہیں ان کو بھی مخاطب کر کے بولا گیا ہے کہ جب تم تبلیغ کرو گے، جب دین کی دعوت دو گے، تو پھر تم نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، منافقین اور کفار کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جو تم اعمال سر انجام دے رہے ہو. اور پھر اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب نازل قرآن مجید، جو تعلیمات ہیں وہ بذریعہ وحی تم پر جو بھیجی جاتی ہیں، تم نے بس انہی کو فالو کرنا ہے، انہی کی پیروی کرنی ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ اللہ تمہارا جو ہے نا وہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. اور خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اس پر توکل رکھنا ہے، اس پر بلیو رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ کارساز ہے، وہی ہے جو نیتوں کے حال جانتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو کچھ جو کائنات کو چلا رہا ہے. ما جعل اللہ، نہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، للرجل، کسی بھی آدمی کے، من قلبین، دو قلب، جو دل، فی جوفہ، اس کے جسم کے اندر، اس کے دھڑ کے اندر. کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں، اس کے جو ہے نا وہ بدن کے اندر، اس کے جو ہے جسم کے اندر جو ہے وہ 2 دل نہیں بنائے ہیں. وما جعل ازواجکم الی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ ہی تمہاری عورتوں کو، اس سے مراد تمہاری ازواج ہیں، بیویاں ہیں، جن کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو، تمہاری ماں بنایا ہے. اب یہاں پر اس سے کیا مراد ہوگی؟ جو 2 آدمی، کسی آدمی کے دل پہلو میں جو 2 دل بنائے گئے ہیں، اس سے مراد بیسیکلی کیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ آدھا منافق اور آدھا جو ہے وہ کہہ لیں کہ آدھا کافر اور آدھا جو ہے مسلمان جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی دل ہے اس کا، یا تو وہ مسلمان ہے یا تو وہ غیر مسلم ہے. اور دوسری جو اس آیت میں بات کی جا رہی ہے کہ نہ تمہاری جو ازواج ہیں، جو تمہاری عورتیں ہیں، ان کو، جن کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو، تمہاری ماں بنایا. اب جیسا قرار دینا، اور پھر اس پہ جو ہے نا وہ فدیہ بھی دیا جائے گا، اور اگر فدیہ نہیں ہوگا تو پھر اس صورت میں جناب طلاق واقع ہو گیا. فدیہ عام کیا ہوگا؟ ایک غلام کا آزاد کروانا،
یا پھر آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے. اور تیسری جو کنڈیشن یا آپشن ہے وہ یہ ہے 60 دن کے روزے، یعنی کہ 2 ماہ کے روزے ہوں گے. اگر آپ کوئی ایک بھی اسکپ کر دیتے ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کو پھر دوبارہ سے جو ہے نا روزے رکھنے پڑیں گے. تو اس حوالے سے کہنا ہے کہ نہ تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو عورتیں ہیں جن کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو، ماں کی مثل قرار دے دیا ہے تم نے، اس کو تمہاری ماں بنایا ہے. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی تمہارے جو لے پالک، اب لے پالک سے مراد کیا ہوگا؟ منہ بولے بیٹے، جو اپنی سگی اولاد نہیں ہے ان کو تمہارے بیٹے بنایا ہے. ابناءکم کا مطلب ہوگا تمہارے بیٹے، ادعیاءکم کا مطلب ہوگا جو تم نے لے کر پالے ہیں. ذالکم قولکم بافواہکم، جب تمہارے سب کیا ہیں؟ منہ کی باتیں ہیں، جو تم نے باتیں جو ہے نا وہ زبانی کلامی کی ہیں، یہ اس حوالے سے. واللہ یقول الحق کا، اللہ تعالیٰ تو کیا ہے؟ سچی بات کہتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے. اب اس آیت میں جو آیت نمبر 4 ہے، اس میں بیسیکلی جو ہے وہ 3 باتیں کی گئی ہیں. سب سے پہلے کہ کسی انسان کا جو ہے نا پہلو میں 2 دل نہیں بنایا ہے. اس سے مراد پہلے بھی بتا دیا ہے کہ آدھا حصہ جو ہے نا وہ کفر پر مشتمل اور آدھا جو ہے وہ ایمان پر مشتمل ہے. تو ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کسی کا بھی نہیں بنایا ہے. دوسری بات زہار کی تھی، وہ آلریڈی میں ایکسپلین کر چکی ہوں. اور تیسری ہے وہ منہ بولے بیٹے کے حوالے سے، کہ یہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ بالکل بھی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ انسان کی جو نا ایک کانسیپٹ ہے جو، اور اس حوالے سے ہے. ہوا کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، یہ اس حوالے سے اس کی تردید کی گئی ہے کہ اسلام سے پہلے جو جہالت میں کانسیپٹ پایا جاتا تھا منہ بولے بیٹے کی، جو متعلقہ ہے جو طلاق یافتہ بیوی ہوگی اس سے جو ہے نا وہ نکاح کا کانسیپٹ جو ہے نا حرام سمجھا جاتا، تو اس کی تردید کے لیے، اور دوسرا ایک منہ بولا بیٹا جو ہے اس رشتے کے حوالے سے اس کی تردید کے لیے اس آیت کا جو ہے نزول ہوا تھا. ادھم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، مومنوں جو لے پالک ہیں ان کو کیا کرو گے تم؟ ان کے اصل باپ کے نام سے پکارو گے. اخوانکم فی الدین و مولیکم. اب کیا ہے کہ مومنوں کا پہلے حکم دیا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 5 میں، کہ اب جو تم نے بچے لے کر پالے ہیں، جن کو تم نے بیٹے بنایا ہوا ہے، ان کو تم کیا کرو گے؟ باپوں کے، یعنی کہ جو ان کے اصل باپ ہیں ان کے نام سے پکارو گے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ یہی بات سب سے زیادہ انصاف والی ہے، درست ہے. اور پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے ہو تو دین میں وہ تمہارے کیا ہیں؟ بھائی ہیں. فَإِن لَمْ، پس تم نہیں جانتے، آباؤہم، ان کے باپوں کو، وَأَخْوَانُکُمْ فِي الدِّین، تو پھر یہ تمہارے دین میں کیا ہوں گے؟ بھائی ہیں. وَمَوْلِکُمْ، اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو پھر اس صورت میں تم پر کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں ہوگا، فیما اخطأتم، اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے. یعنی کہ پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ ان مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ فرسٹ کنڈیشن ان کے لیے کیا ہے کہ جو تم نے لے پالے، جو تمہاری منہ بولی اولاد ہے، تم نے باپوں کے سلام سے پکارنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہ نزدیک تو یہ سب سے اچھی بات ہوگی، انصاف پسند بات ہوگی، زیادہ منصفانہ کام ہوگا. لیکن سیکنڈ میں تمہارے بھائی ہوں گے اور ساتھ میں دوست ہوں گے. لیکن اگر تم غلطی سے تم سے ہو گئی ہے تو اس صورت میں تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہو. بلکہ ما تعمدت قلوبکم، تو پھر کیا ہے؟ جو قصد دلی سے کرو، یعنی کہ جو تم جان بوجھ کر کرو گے، ارادے سے کرو گے، تو پھر اس پر مواخذہ ہوگا، اس پر تمہاری پکڑ ہوگی. وکان اللہ غفور الرحیم، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. آج جو 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں سب سے پہلے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، کافروں منافقین کی بات کو بالکل نہیں ماننا ہے. اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب کا نزول کیا گیا ہے اس کو جو ہے وہ ذریعہ وحی جو بھیجا گیا ہے اس کی پیروی کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم جس نیت کے ساتھ جو عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے خبر رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اعمال سر انجام دینے ہیں. پھر نیکسٹ بیٹے کے کانسیپٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ تمہارے جو ہے وہ سگی اولاد نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نہ ہی تم جو ہے وہ تمہارے ہی منہ کی باتیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ تم اگر اپنی مسز کو، اپنی زوجہ کو، اپنی ازواج کو اگر ماں کی مثل کہہ دیتے ہو تو اس صورت میں پھر کیا ہے؟
تمہارے یہ منہ کی باتیں ہوں گی اور پھر تم نے جو نا اس چیز کا کفارہ بھی دینا ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کنڈیشن ساتھ رکھ لی کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو آپ نے ان کے اصل نام سے بلانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی پھر درست عمل ہوگا. ساتھ ہی بتا دیا کہ اگر تم ان کے باپوں کے نام معلوم نہیں ہے تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہوں گے, اور اگر غلطی ہوگی ہے تو اس صورت میں معاوضہ نہیں ہے, پکڑ نہیں ہوگی. اور اگر تم لوگ غلطی کرتے ہو جان بوجھ کر قصدن تو اس صورت میں پھر تم نے جو ہے نا وہ اس چیز پر معاوضہ ہوگا, اور پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اب بیسیکلی یہ جو آیات نازل ہوئی تھیں جو منہ بولے بیٹے کے حوالے سے ہے, تو یہ حضرت زید جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے, بنے ہوئے تھے. اس کانسیپٹ کی تردید کی گئی ہے کہ اسلام سے قبل جو ہے وہ یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا کہ جو دی جاتی تھی, اور دوسرے جو ہے کہ اس کی جو متعلقہ یا بیوی جس کو وہ طلاق دیتا ہے اس سے وہ اس کا جو والد ہے وہ شادی نہیں کر سکتا, جو منہ بھولا والد ہوگا اس حوالے سے وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زید, تو اس میں جو ہے نا وہ حضرت زید کے حوالے سے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. اور اس کے بعد حضرت زینب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیٹیو تھی, اور آپس میں ان کا نکاح کروا دیا گیا تھا, لیکن ان کی آپس میں کسی وجہ سے نہ بنی اور ان کو حضرت زید نے طلاق دے دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت زینب سے جب نکاح کیا, تو جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے, جو کافی لوگ تھے, انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ ایشو کریٹ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہے اسے نکاح کر لیا تھا. اس صورت میں جو ہے وہ پھر ان آیات میں باقاعدہ تردید کی گئی تھی کہ جو لے پالک ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے بیٹے نے بنایا ہے, بلکہ وہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں, بلکہ تم نے کیا کرنا ہے, ان کو اصل نام سے پکارنا ہے جو ان کے والد کا نام ہوگا, اس کے ساتھ نسبت قائم کرنی ہے. پھر ساتھ میں کنڈیشن بھی رکھی تھی کہ اگر آپ والد کو نہیں جانتے, وہ صرف تمہارے کہہ لیں کہ دینی بھائی ہیں اور دوست ہیں, اس کے علاوہ جو رشتہ خونی رشتہ ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ نہیں ہوگا. تو اس کانسیپٹ کی جو ہے نا باقاعدہ تردید کی گئی تھی ان آیات. النبی جو اولی بالمومنین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہے یا مقدم ہے مومنین پر من انفسہم ان کے اپنے نفس سے, ان کی اپنی جان سے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مومنین سے زیادہ حق رکھتے ہیں ان کی جانوں پر. وازواجہ امہاتہم اور جو پیغمبر کی بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. واولی الارحام بعضہم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین اور جو رشتہ دار ہیں, اولی الارحام سے مراد ہوگا رشتہ دار, اور جو رشتہ دار ہیں آپس میں کتاب اللہ کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روح سے مسلمان اور مہاجرین ایک دوسرے کے حصے میں یعنی کہ جو ان کا ترکہ ہے, جو ان کی جائیداد ہے, اس میں زیادہ حق رکھتی ہیں. الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا اور یہ ہے کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو وہ پھر الگ بات ہوگی. کان ذالک فی الکتاب مستورا اور یہ کتاب یعنی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ لکھ دیا ہوا ہے, بیان کر دیا ہوا ہے. تو اس میں ڈسکشن کی گئی ہے یا جو بیان کیا گیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے حوالے سے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ جو مومنین ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں مسلمانوں پر, مومنین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زیادہ خیر ہوا ہے. اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کو اس کے باپ, اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی کہ اس سے محبوب یہاں پر محبوب ہونے سے کیا مراد ہوگی, یہاں پر محبوب ہونے سے مراد یہ ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں بذریعہ وحی جو نزول کیا گیا ہے, ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر جو ہے نا وہ عمل کرنا, جو ہے نا اس کے مطابق زندگی گزارنا, اس سے مراد ہوگی. سیکنڈ جو پوائنٹ یہاں پر اس آیت میں ڈسکس کیا گیا ہے وہ نبی کی بیویاں امہات المومنین ہیں اور وہ مائیں ہیں مومنین کی. تو اس میں جو ہے نا وہ یہاں پر جو کنسیپٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے امہات المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز ہیں ان کی جو عزت ہے وہ مسلمان پر واجب ہے, اور ان میں سے کوئی بھی شخص ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. جیسے باقی دوسرے احکامات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماں کی طرح جیسے ان کے حقیقی رشتہ دار کے سوا باقی مسلمان ان کے لیے غیر محرم تھے, اور پردہ بھی واجب تھا. ان کی جو ہے وہ صاحبزادیاں جو ان کی اولاد ہیں
ان کے ساتھ بھی جو ہے نکاح ممنوع ہے، یعنی کہ اس صورت میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ محرم رشتہ جو ہے اس کے ساتھ نکاح جو ہے نا وہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس صورت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز ہیں، جو ان کی ازواج ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ نکاح نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کے احترام کے حوالے سے ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے کہ جو مسلمان مہاجرین اور انصار ہیں یا مسلمان ہیں، وہ آپس میں جو حصہ ہے، جو جائیداد ہے، اس میں زیادہ حقدار ہیں، لیکن اپنے دوستوں پر اگر تم احسان کرنا چاہو تو اس صورت میں بھی یہاں پر اس سے کیا مراد ہے کہ آپس میں جو ہے نا وہ تعلقات ان کے جو ہیں، جو سلام دعا ہے، جو ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اس صورت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ویسے کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو، کسی کو ویسے اپنی وراثت میں سے کوئی حصہ دینا چاہتے ہیں، شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں کر سکتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، وراثت تو رشتہ دار کی بنا پر تقسیم ہوتی ہے، اور جو حقیقی رشتوں کا اس میں حصہ ہوگا وہ دیا جائے گا. البتہ ایک شخص یا کوئی انسان کسی کو کوئی ہدیہ، تحفہ یا وصیت کے ذریعے کوئی مدد کرنا چاہتا ہے، ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس صورت میں وہ کر سکتا ہے. اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 8 ہے، اور آیت نمبر 7 اور 8 ہے، اور اس میں جو ہے وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ. اب یہاں پر جو ہے نا عہد کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا تم سے، حضرت نوح علیہ السلام سے، تم سے مراد ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا تھا. اب عہد کس چیز کا لیا تھا؟ عہد اس چیز کا لیا تھا کہ جو تعلیمات ہیں، جو شریعت ہے، ان کا نفاذ، ان کو نافذ کرنا، یعنی کہ لوگوں کو جو ہے نا ادیان اپنے اپنے دین کی دعوت دینا، اور اس پر جو ہے نا اس کو نافذ کروا کر عمل بھی کروانا. اور لَيَأْسَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہاں اس سے کیا مراد ہوگی کہ وہ لوگ جو نیک عمل کریں گے، حق بات سچ بات وہ فرق کر لیں گے اور کلیئر ہو جائے گا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر جو اس عہد پر عمل، اس شریعتوں کے نفاذ پر عمل نہیں کرتا ہے، باقاعدہ اس کا قبول نہیں کرتا ہے، تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. اب یہاں پر اس کی ایکسرسائز بھی آ رہی ہے، جس میں باقاعدہ جو ہے نا کچھ کویشچنس بھی بنے ہوئے ہیں. جیسے سبق کی ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی تھی. تو سٹارٹ میں ہم جب اس رکوع کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، کافروں اور منافقین کا کہا نہیں ماننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ہدایت کی گئی کہ تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، تم نے صرف اسی کی پیروی کرنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، تمہارے عمل سے باخبر ہے، اور تم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، اور وہی کیا ہے، کارساز ہے. تو رکوع نمبر 1 کی آیت 1 سے 3 جو ہے وہ اس کا آنسر بنتا ہے. پھر دوسرا کانسیپٹ آ رہا ہے کہ اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے آیت نمبر 4 اور 5 میں دیکھا کہ پچھلے لیکچر میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ تمہارے لے پالکوں کو جو تم نے لے کر اولاد پالی ہوئی ہے اس کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا ہے، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سچی بات فرماتا ہے اور سیدھا رستہ بھی. کنڈیشنز بھی رکھی تھی کہ مومنوں جب تم اولاد لے کر پالتے ہو تو ان کو اس کے باپ کے اصل نام سے پکارنا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی منصفانہ بات ہوگی، اور اگر تم ان کے والدین کے یعنی کہ ان کے والد کے نام نہیں معلوم تو پھر وہ تمہارے دین میں بھائی اور دوست ہوں گے. پھر اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اس پہ تم سے کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ اس علم سے، اس حکم سے پہلے اگر تم نے ان نسبت اپنی طرف ظاہر کی ہے تو پھر تو کوئی پکڑ نہیں. پھر لیکن اس حکم کے بعد پھر تم جان بوجھ کر کرو گے تو اس صورت میں پھر تمہیں جواب دینا پڑے گا، اور تمہارا اس عمل پر مواخذہ دی گئی ہیں، جس کا آپ نے ساتھ میں مفہوم ایکسپلین کرنا ہے. مفہوم کیا ہوتا ہے کہ شارٹلی آپ نے اس کی تشریح کر دی، ایکسپلینیشن دینا ہوتا ہے. جیسے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی جو ہے وہ زیادہ مقدم ہے، زیادہ حق رکھتے ہیں مومنین پر ان کی نفس سے، ازواج امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اب سب سے پہلے اس میں آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آیت کا ترجمہ بتائیں گے کہ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مومنین پر زیادہ حق رکھتے ہیں، ان کی نفس سے بھی زیادہ، اور ازواج جو ہیں وہ ان کی جو بیویاں جو ہیں وہ ان کی مائیں ہیں۔ یہاں پر جو ہے نا وہ کانسیپٹ دیا گیا ہے عزت و احترام کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے، اور جو ان کی بیویاں ہیں وہ مومنین کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، اور اسی طرح ان کا عزت و احترام کیا جائے گا، اور ویسے رسپیکٹ کی جائے گی جیسے ہم اپنی ماؤں کی کرتے ہیں۔ دوسری جو آ رہی ہے آیت، اس میں ہے ما جعل لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے، کسی بھی آدمی کے قلب، جسم میں جو ہے وہ 2 قلب نہیں بنائے ہیں، 2 دل نہیں بنائے ہیں۔ اب یہاں اس آیت سے کیا مراد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے دل میں یہ بات نہیں ڈالی کہ وہ آدھا مسلم ہے اور آدھا غیر مسلم ہے، تو اس حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں رکھا ہوا انسان کے جسم میں کہ وہ کبھی آدھا اس طرح عمل کرے گا اور آدھا جو ہے غیر مسلموں کی طرح عمل کرے گا۔ اب تیسری آیت جو ہے، آیت کا حصہ لیا گیا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ إِلَّا تُظَاهِرُونَ مِنْهُ أُمَّهَاتِكُمْ، کہ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو، تمہاری ماں نہیں بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا اس سے مراد ہوگی کہ ماں کی مثل حرام رشتے ہیں، جو حرام رشتے ہیں جن پر نکاح نہیں کیا جا سکتا اس کے مثل قرار دینا۔ تو زہار کا فرسٹ لیکچر میں بھی میں نے ایکسپلینیشن دیا تھا کہ اس سے مراد کہ وہ رشتے جن سے ہم نکاح جائز نہیں ہے اس کی مثل قرار دینا، تو اس صورت میں جب تک ہم فدیہ نہیں دیں گے تو طلاق جو ہے نا واقع ہو جائے گی۔ اور فدیہ کی میں نے 3 کنڈیشنز بھی ساتھ بتائیں گی کہ فدیہ عام کیا ہوگا، ایک غلام کی آزادی، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا، یا پھر 60 جو ہے نا وہ دنوں کے روزے رکھنا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ایمان والوں کو کیسے جو ہے اللہ کی تائید و نصرت حاصل ہوئی، اس کے بعد آزمائشی گھڑیوں میں جو اہل ایمان اور منافقین نے کیا طرز عمل اپنایا، اور جو رکاوٹ ڈالنے والے تھے جہاد کے حوالے سے ان کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ آئیں آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو، مومنو، وہ لوگ جو ایمان آئے ہیں، یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم، یا اللہ تعالیٰ کے نام کو، اس مہربانی کو اپنے اوپر، اذ جاءتکم جنود، کہ جب تم پر چڑھ آئے تھے لشکر، یعنی کہ تم پر جو فوجیں تھیں، جو کافروں کے لشکر تھے وہ حملہ کرنے کو آ گئے تھے، فارسلنا علیہم، تو ہم نے پھر بھیجی ان پر، ریحن و جنودن، آندھی اور وہ جو لشکر تھا، لم تروہا، تم نے انہیں نہیں دیکھا، کہ ہم نے ان پر جو ہے وہ طوفان بھیجا، آندھی بھیجی، تیز ہوا بھیجی، اور ایسے لشکر بھی بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو تم لوگ کام کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ اِذْ جَاءُكُمْ، جب وہ تم پر آئے، من فوقی و من اسفلا، تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے، منکم تم سے، وَإِذْ، اور جب، زَغَتِ الْأَبْصَارُ، چندیا گئی تھی، پھر گئی تھی تمہاری آنکھیں، بلغت القلوب والحناجر، اور تمہارے جو دل تھے وہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے، دہشت کے مارے گلوں تک آ گئے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ، اور تم گمان کرنے لگے تھے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، ظنون، بہت زیادہ گمان، کہ جب کافی لوگوں کے جو لشکر تھے وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے تھے، اور جب تمہاری آنکھیں پھر گئی تھی اور ڈر کے مارے، خوف کے مارے تمہارے جو دل گلوں تک پہنچ گئے کہ تم اللہ کی طرف سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں پر آزمائے گئے مومن، وزلزلوا زلزالا شدید، اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ اور آزمائش کیسے ہوئی تھی مومنی کے، کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین رکھتے ہیں، کتنا توکل رکھتے ہیں، اور کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد فرمائی، اس حوالے سے جو ہے وہ آزمائے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافق لوگ، وَالَّذِينَ، وہ لوگ، فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری تھی، روگ تھا، مَا وَعَدَنَا، جو ہم نے وعدہ کیا ہے، اللہ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول کا، إِلَّا غُرُورًا، مگر وہ صرف ایک دھوکہ ہے، محض ایک دھوکہ ہے۔ جو منافق لوگ تھے وہ ہیلے بہانے کیا کرنے لگے، وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، یعنی کہ کافی لوگ تو تعداد میں اتنے زیادہ ہیں تو ہم ان پر کیسے غلبہ پائیں گے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، اور جب کہا ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، یعنی کہ اب وہ جو کافی لوگ ہیں منافق لوگ جو ہیں، اب منافق لوگ جو ہیں وہ ان میں سے ایک جماعت تھی، وہ ہیلے بہانے کرنے لگی، وہ کیا کہتے ہیں، یا اہل یثرب، کہ اے مدینہ والے، اے اہل یثرب، نہ خوش ہوتے ہوئے اب وہ ان کے ساتھ بات کرنے لگے ہیں،
وہ بہانے بنانے لگے ہیں. لا مقامہ کوئی مقام نہیں لکم تمہارے لیے فرجیو لہذا تم لوٹ چلو. یعنی کہ یہاں پر تو تمہارے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں ہے. وَيَسْتَأْذِنُوا اور اجازت مانگنا تھا فریقم ایک گروہ منہم ان میں سے النبی نبی سے, اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ پیغمبر سے اجازت مانگنے کے لیے بھی چل پڑا, ان سے اجازت لینے لگ گیا. یا قلون وہ کہتے تھے انا بیوتنا کہ بے شک ہمارے گھر عورتن غیر محفوظ ہیں, یعنی کہ کھلے پڑے ہوئے ماں ہی ابھی عورت نے, حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے. ان یرید الا فرارا وہ صرف وہاں سے فرار چاہتے تھے, بھاگنا چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم وہاں سے اپنی جان بچا کر نکل جائیں. اور اگر داخل ہو جائیں علیہ ان پر من اقتاریا مدینہ کے اطراف سے فوجیں, ثم سئلوا پھر انہوں نے کہا الفتنۃ فساد, یعنی کہ ہانہ جنگی کی جائے, جنگ کی جائے, لڑائی لڑی جائے, لا اتوہا تو وہ ضرور اسے دیں گے, ما طلبسوا اور نہ دیر لگائیں گے, بھی اس میں الا یسیرا تھوڑی سی بھی, تھوڑا سا بھی توقف وغیرہ. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ حالانکہ وہ پہلے ہی من قبل اس سے پہلے, حالانکہ وہ عہد کر چکے تھے, اقرار کر چکے تھے, قول و قرار کر چکے تھے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے, لا یولون الادبار کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے, میدان جنگ میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. وکان عہد اللہ مسئولا تو جو اللہ سے اقرار کیا جاتا ہے پھر اس کی باس پرس بھی کی جاتی ہے, اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. اب منافق لوگ جب ہیلے بہانے کرنے لگے تھے کہ اب ہمیں لڑنا پڑے گا, تو انہوں نے بہانہ بنایا. ان میں سے ایک جو جماعت نحوش تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں بیار و مددگار, تو ہم, لیکن ان کی نیت وہاں سے صرف بھاگنے کی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے, لیکن اس ٹائم پہ وہ وہاں سے پیچھے ہٹنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلَّ يَنفَعُكُمْ تمہیں ہرگز نہیں نفع دے گا الفرار بھاگنا, ان فرارتم من الموت اگر تم بھاگتے ہو موت سے, او بالقتل یا قتل سے, یعنی کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے کے ڈر سے بھاگتے ہو تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَإِذًا لَا تَمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا مگر اس وقت تم بہت ہی کم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے. کل منزل لازی فرما دیجئے, کہہ دیجئے کون ہے اللہ جی واسموکم جو تمہیں بچائے, من اللہ اللہ سے, ان اراد بکم یاسموکم من اللہ ان اراد بکم سوءا کہ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ اگر برائی کا ارادہ کرے گا تو تمہیں کون بچائے گا اسی سے. او اراد بکم رحمتا اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے تو وَلَا جِدُونَ وہ نہ پائیں گے بالکل بھی ہم اپنے لیے من دون اللہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے صفاً ولی ولا نصیر, نہ کوئی مددگار اور نہ کوئی دوست. کہ اگر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنا چاہتے ہیں یا برائی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی اس چیز کو ختم نہیں کر سکتا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا دوست اور مددگار نہیں پائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اپنی مدد اور اللہ کی جو ہے وہ خواہش کے مطابق, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق, اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق جو ہے وہ ہر کام ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد یعلم اللہ خوب جانتا ہے اللہ الموقین موقین روکنے والے, منکم والعائلین اور تم میں سے, اور کہنے لگے اخوانہم اپنے, حلما الینا آ جاؤ ہماری طرف, ولا یاتونا اور نہیں آتے ہیں, الباس الا قلیلا لڑائی کے لیے مگر تھوڑے بہت. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو جہاد کرنے والوں کو, جو لوگ ہیں ان کو منع کرتے ہیں, اور اپنے بھائیوں سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ, لڑائی میں نہیں آتے ہیں مگر تھوڑے, یعنی کہ خود بھی بہت کم آتے ہیں اور باقیوں کو بھی اس چیز سے روکتے ہیں. اشیحتن بخل کرتے ہیں لیکن تمہارے طرف جا الخوف اور پھر آئے جب خوف, رأیتہم تو تم دیکھو گے انہیں, ینظرون تدور اعینہم گھوم رہی ہیں ان کی آنکھیں, کالذین اس شخص کی طرح, اس طرح یغشا جس کو غشی آتی ہے علیہ اس پر من الموت موت, یعنی کہ جس کو موت کی وجہ سے غشیہ جی ہوتی ہے وہ اس کی کنڈیشن ہوتی ہے. فاذا ذهب الخوف اور پھر جب خوف چلا جاتا ہے, سلکوہم تمہیں تانے دینے لگیں گے, بے السنات ان زبانوں سے, ہدادن بہت زیادہ تیز, اشیخاتن لالچ کرتے ہیں, علی الخیر مال پر, کہ تمہارے بارے میں وہ بخل سے کام کر لیتے ہیں. پھر جب ان کو ڈر آتا ہے کہ تم ان کی حالت دیکھتے ہو کیسی ہوتی ہے, تمہاری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح غشی طاری ان پر ہوتی ہے جیسے ان کو موت آ رہی ہے, اور جب وہ خوف ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کی زبانیں تمہارے بارے میں تیز چلنا ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ زبان درازی کرتے ہیں, تانے کرتے ہیں, مال میں بھی بخل کرتے ہیں. اولئک لم یؤمنوا یہ لوگ جو ایمان نہیں لائے, فاخبط اللہ تو اکارت کر دیے ہیں, ضائع کر دیے ہیں اللہ نے مالہم ان کے مال, تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کے مال برباد کر دیے ہیں, اکارت کر دیا. وکان ذالک علی یسیرا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ آسان ہے.
یسبون الاحزاب، وہ گمان کرتے ہیں اس لشکر جو ہیں، وہ جو فوجیں ہیں، لم یذهبوا کہ وہ نہیں گئی ہیں، وہیں آتی اگر آئیں، الاحزاب بہت زیادہ لشکر، یودو وہ تمنا کریں گے، لو انہم کہ کاش وہ بادون فی العرابی باہر نکلے ہوتے دیہات میں یا گنواروں میں، یسألون وہ پوچھتے ہیں ان سے، انبائکم تمہاری خبریں، ولو کان فیکم اگر ہوں تمہارے درمیان، ما قاتلو جنگ نہ کریں گے، الا قلیلا مگر تھوڑا، یہ ہے کہ فوجیں نہیں گئی ہیں اور اگر وہ لشکر آ جاتے ہیں سامنے تو وہ پھر یہ خواہش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ کاش گواروں میں جا رہی ہیں تمہاری خبریں پوچھا کریں اور تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ لڑیں مگر کم۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں جو مدد کی تھی مسلمانوں کی یا اہل ایمان کی، وہ کیسے حاصل ہوئی تھی؟ دو طریقوں سے جو ہے نا وہ اہل ایمان کی مدد کی گئی تھی عذاب کے موقع پر۔ ایک سردی کا موسم تھا اور اللہ نے کافروں پر ہوا کا ایک طوفان بھیجا، رکوع کے سٹارٹ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا طوفان بھیجا جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے، جانوروں کی رسیوں کی جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی، آگ بجھ گئی اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا تھا، ایون ان کے جو کھانے کے برتن ہیں وہ بھی آندھی کی وجہ سے الٹ گئے تھے۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں فرشتوں کے لشکر بھیجے، جیسے رکوع کے سٹارٹ میں ہم نے پڑھا کہ ایک ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نہیں دیکھتے تھے، تو وہ فرشتوں کا ایک لشکر تھا جو بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے۔ لشکر دیکھ کر کافروں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ طاری ہو گیا اور خوف زدہ ہو کر انہوں نے محاصرے کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد ان آزمائش کی گھڑیوں میں ہم نے دیکھا غزوہ احزاب کے موقع پر کہ اہل ایمان و منافقین کا طرز عمل مختلف تھا۔ اب منافقین نے جب کفار کے لشکر دیکھے اور محاصرے کو بھی کافی دن گزر گئے، وہ صاف صاف یہ کہنے لگے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ محض ایک جو ہے وہ فریب ہے، ایک دھوکہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو ان میں سے ایک گروہ نے تو جو نا جماعت ناخوش تھی، اب انہوں نے کیا کیا ہے، وہ کہنے لگے کہ مدینہ والوں تمہارے لیے یہاں پر ٹھہرنے کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، تو اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ یا پھر اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ آؤ۔ تو بعض لوگوں نے تو یہ بہانہ بھی بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت یعنی کہ اجازت لینا شروع کر دی، رخصت طلب کی کہ ان کے گھر جو ہے نا خطرے میں ہیں، کھلے پڑے ہیں، بے یار و مددگار ہیں، سارا سامان۔ تو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ دراصل وہ بھاگنا چاہتے تھے، ان کی نیت وہاں سے بھاگ جانے کی تھی۔ تو منافقین کے مقابلے میں جو مومنین ہیں انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور اس کے لیے وہ تیار بھی تھے، اور کفار کے لشکر دیکھ کر ان کے ایمان متزلزل ہونے کی بجائے مضبوط ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری پر وہ پورا بھروسہ تھا۔ اس کے بعد رکوع کے درمیان میں ہم نے پڑھا تھا ایک ورڈ موکین کہ جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اب ان کا کیا کنڈیشن تھی، وہ منافقین لوگ تھے، تو ان کے بارے میں وہ کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اپنے بھائیوں سے کہ تم لوگ واپس آ جاؤ ہمارے پاس، یعنی لڑائی میں جو نا شرکت نہ کرو، جنگ نہ لڑو یہ۔ تو وہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں سخت بخیل تھے، وہ ہرگز مسلمانوں کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ جنگ کی وجہ سے ان کی یہ حالت تھی کہ جیسے کسی کو موت کے وقت غشی آتی ہے، اور جب ان کا خوف ختم ہو جاتا تو بڑھ بڑھ کر وہ طنز کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور مسلمانوں کو یہ بار بار یاد دہانی دلانے کی کوشش کرتے تھے، یاد دہانی کرواتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں، ہم جیسا تمہارے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے۔ تھرڈ رکوع، تیسرا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں جس میں آیات کی تعداد 21 سے 27 ہے۔ ان 7 آیات کا ہم نے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ دیکھنا ہے اور ساتھ میں ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں جو احکامات بیان کیے ہیں وہ کیا کس نوعیت کے تھے اور مسلمانوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ تم کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت جو ہے نا اس کی آنے کی امید ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ اب یہاں پر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے مراد ہے بہترین نمونہ، یعنی کہ ان کی زندگی، اور یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے یرج اللہ، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا چاہتا ہے، اور والیوم الآخرت، اور جس کو آخرت کا جو آنے کی امید ہو، یعنی کہ قیامت کے حوالے سے اس کو ایمان ہو اور اس پر امید وہ رکھتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے۔ اور دوسرا یہ کہ جس سیاق و سباق میں یہ آیت بیان کی گئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اس میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو جو نمونے کے طور پر پیش کرنے کا مقصد
ان لوگوں کو سبق دینا ہے جنہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر مفاد پرستی سے کام لیا تھا، یعنی کہ اپنے مفاد کو سامنے رکھا تھا. ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دوران پیش آنے والی تمام مشکلات کا جس انداز میں مقابلہ کیا اور جس طرح جو دیگر لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا تھا، باقی جو مسلمان تھے، تو اس عظیم مقصد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ اس میں خود بھی جو ہے نا سب سے پہلے تیار ہو جاتے ہیں. اور عام جو مفہوم اس کا ہم لیتے ہیں تو اس سے مراد ہوگی کہ مسلمانوں کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تمام زندگی کے جو شعبے ہیں، جو پہلو ہیں، اس کا احاطہ کیے ہوئے ان کی زندگی جو ہے وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل نمونہ ہے جسے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں اور اس کے مطابق ہم زندگی. آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کہ جب مومنوں نے دیکھا. احزاب حزب سے ہے اور حزب ایک لشکر کہتے ہیں، اور احزاب ایک سے زائد جو لشکر ہوں گے، جو گروہ ہوں گے، ان کو بولا جائے گا. اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا، کن لشکروں کو؟ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر کافروں کے لشکر کو دیکھا. قالوا، تو وہ کہنے لگے، ھذا ما وعدنا اللہ، کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تھا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے بھی. اب اس آیت سے کیا مراد ہوگی کہ جب مومنوں نے کافروں کو لشکر کو دیکھا، جب وہ سامنے آئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جھگڑنے کے لیے، ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، تو مومن لوگوں کا سٹیٹمنٹ کیا تھا، یا وہ کیا کہنے لگے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ وہی ہے، یہ وہی بات ہے، یا جو وہی وعدہ ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اور اللہ اور اس کے رسول نے پھر اپنی جو بات کہی تھی اس کو سچ کر دکھایا. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور ان کا ایمان اور طاعت اس چیز پر اور زیادہ ہو گئی، اور زیادہ جو ہے وہ پختہ یقین ہو گیا اللہ تعالیٰ پر، اور زیادہ جو ہے نا ان کا ایمان بڑھ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ سچ کر دکھا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من المؤمنین رجال، کہ رجال راجل سے ہے، اور رجل کہتے ہیں ایک مرد کو، تو رجال ایک سے زائد مرد ہوں گے. من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کتنے ہی آدمی ایسے ہیں، صدقوا ما عہد اللہ، کے جنہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے علیہ اس پر. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی نظر سے فارغ ہو گئے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو بھی انتظار کر رہے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی تبدیل نہیں کیا، یعنی کہ اپنے قول سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں. اب اس آیت کی جو مختلف مفسرین کرام جو تفسیر کرتے ہیں یا جو وضاحت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ خندق سے پہلے جو ہے غزوہ احد پیش آیا تھا 3 ہجری میں. تو اس غزوے میں مسلمانوں نے بھی کافروں کے خلاف کافی جوش سے جو ہے نا وہ جوش و خروش سے مظاہرہ کیا تھا، باقاعدہ کافی لوگوں کے خلاف جنگ انہوں نے لڑی تھی. کچھ لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے جو ہے وہ شہادت کی نظر مانی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ جنگ کریں گے، لڑیں گے کافروں کے خلاف، اور اپنی جان کا نذرانہ دے دیں گے، یعنی کہ ہم شہادت پائیں گے. کچھ لوگ تو تب شہید ہو گئے تھے اس غزوہ میں، اور جو کچھ تھے وہ غازی تھے، یعنی کہ ان کی جان بچ گئی تھی، وہ شہادت نہیں پا سکے تھے. اب غزوہ احد میں جو شہادت سے محروم ہونے والے لوگ تھے، جو غازی لوگ تھے، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے متعلق باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ کچھ لوگ تو اس موقع کے منتظر تھے کہ ہم کب کافروں سے لڑنے کا موقع ملے اور ہم اپنی نظر پوری کریں. تو یہاں پر جو نظر سے مراد ہے وہ شہادت پانا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ کر، جنگ لڑ کر دین حق اسلام کی سربلندی کے لیے وہ جنگ لڑیں اور شہادت کا عہدہ حاصل کریں. یجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب الیہ. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لیجزیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے صادقین سچے لوگوں کو، بصدقہم ان کی سچائی کا، کہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے گا. ویعذب المنافقین، اور منافق جو لوگ ہیں جو منافقت سے کام لیتے ہیں ان کو عذاب دے گا. ان شاء، اگر وہ چاہے، او یتوب الیہ، تو ان پر کیا کرے گا؟ مہربانی کرے گا. کیا مہربانی ہوگی؟ ان کی توبہ قبول کر لے گا. ان اللہ کان غفور رحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا، مہربان ہے. ورد اللہ الذین کفروا، اور لٹا دیا، رد کر دیا، واپس پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم، ان کے غصے میں بھرے ہوئے، لم ینالوا، انہوں نے نہ پائی، خیرن، کسی قسم کی کوئی بھلائی. وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنگ کے بارے میں جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے. وکان اللہ قویا عزیز، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ طاقتور ہے، زبردست ہے،
غالب حکمت والا ہے. من القتال سے جو مفسرین کرام نے باقاعدہ ایک تفسیر فرمائی ہے، وہ اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر تقریباً 10,000 کے جو لشکر جو کافروں کی تعداد پر مشتمل تھا، انہوں نے مدینہ کو گھیرے میں لے لیا تھا اور تقریباً 1 مہینے تک یہ محاصرہ رہا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی تھی کہ کافروں کے لشکروں پر جو ہے نا وہ ہوا کا زوردار قسم کا طوفان بھیجا اور ساتھ ہی اس میں فرشتے بھی تھے. اللہ نے اس غیبی مدد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ لڑائی اپنے ذمہ لے لی. اور اللہ کا لڑائی اپنے ذمہ لینے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے، جو تمام غزوات میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی کہ مسلمان جب اللہ پر توکل کرتے ہوئے کافروں کے خلاف باقاعدہ میدان جنگ میں آئے اور شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، استقامت سے جو ہے انہوں نے کافی لوگوں کے خلاف جنگ لڑی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں، مختلف جو موقع تھے، مختلف غزوات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد فرمائی. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ. وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کو ان کے قلعوں سے، اور ان کے دلوں میں کیا کیا کہ دہشت ڈال دی، رعب ڈال دیا، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے، کتنوں کو قید کر لیتے. اب یہاں پر باقاعدہ اس غزوہ احزاب کی جو ڈسکشن چل رہی ہے کہ 10,000 وہ لوگ تھے اور مسلمان جو ہے نا وہ 1,000 تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مدد تھی کہ انہوں نے اس طوفان کے ذریعے اس حکمت کو اپناتے ہوئے جو اس طوفان کو بھیجا جس سے ان کا بیلنس جو ہے نا وہ برقرار نہیں رہا تھا اور جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کو نقصان اٹھانا پڑا تھا. تو اگر اس طرح یہ اللہ تعالیٰ حکمت نہ اپناتے مسلمانوں کے لیے تو کتنے ہی جو قتل کرتے، کتنوں کو قید کر لیتے، بہت مشکل ہو جانا تھا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور اوراسکم، اور تمہیں وارث بنا دیا، اردہم ان کی زمین پر، ودیارہم ان کے گھروں پہ، واموالہم ان کے مالوں پر، واردن اور زمین لم تطوها جہاں پر تم نے کبھی قدم نہیں رکھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مدد کے ذریعے جب کافروں پر غلبہ دیا تو جو مال غنیمت کے طور پر مختلف جگہیں اور زمین اور گھر آئے مسلمانوں کے ہاتھ میں، جب بھی کبھی اس سائڈ پہ وہ لوگ گئے بھی نہیں تھے، تو یہ اس حوالے سے ڈسکشن پائی جا رہی ہے کہ ان کی زمین، ان کے گھروں، ان کے مال اور زمین جس پر تم نے کبھی پاؤں بھی نہیں رکھا، تم کو اس کا وارث بنا دیا. وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جب چاہے کوئی بھی کام جو ہے اس کی مرضی کے مطابق وہ ہو جاتا ہے. تو آج کے رکوع میں جو ہے نا بیسیکلی ہم نے پڑھا ہے وہ سب سے پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، اور مسلمان جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہر قسم کی، ہر طرح کی رہنمائی لے کر ایک مکمل اور بمقصد زندگی گزار سکتے ہیں. اور پھر غزوہ احزاب کا ڈسکشن پائے گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمان فتح یاب ہوئے. حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کچھ جو ہے نا وہ گائیڈ لائن دی گئی ہے. اس کے علاوہ عام مسلمان خواتین کو بھی جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کن باتوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے. تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کا لیکچر کیسا لگتا ہے، اور اس کے علاوہ لیکچر دوسروں کو یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی بینیفٹ اس چیز کا مل سکے. کہہ دیجیے ان کنتن تریدن حیات دنیا کے، اگر تم دنیاوی زندگی کی خواہش رکھتی ہو، چاہتی ہو، اس کی طلب رکھتی ہو، زینتہ اور اس کی زینت کی. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا کہ اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و آرائش کی طلبگار ہو، فتعالین امتکن اسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدُنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول، و دار الآخرتی، اور آخرت کا گھر. اب آخرت کے گھر سے مراد کیا ہوگا؟ جو جنت ہے، جو بہشت ہے، اس کی خواہش رکھتی ہو. فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ نے عدہ تیار کر رکھا ہے، للمحسنات، نیک عمل سر انجام دینے والوں کے لیے، نیکوکار کے لیے، منکن، تم میں سے، اجرن عظیمن، بہت بڑا اجر عظیم. اب ان دو آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں ان کو کن دو کاموں میں سے ایک کام کرنے کا بولا ہے، تو بیسیکلی یہ ہے ان کے حوالے سے جو حکم دیا گیا ہے کہ جب غزوہ احزاب کے بعد بنو نذیر و بنو قریظہ کی فتوحات جو ہے وہ ہوئی تھیں، تو کچھ مال غنیمت کی تقسیم کی وجہ سے جو ہے وہ عام مسلمانوں میں خوشحالی جو ہے نا وہ آ گئی تھی، پرسکون جو ہے وہ زندگی گزارنے لگے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے نان و نفقہ میں اضافہ کر دیا جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کہتے ہیں کہ اس وقت 4 جو ہے نا وہ ان کے ازواج تھیں،
آپ کو تھوڑی سی بات ناگوار لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جو ہے نا وہ آیات، یہ والی آیت کا نزول فرمایا تھا کہ 2 باتوں میں سے کسی ایک کو قبول کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے پہلی آیت میں کہ اگر وہ دنیا کی مال و دولت اور دنیا کی زینت چاہتی ہیں تو پھر مال لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے وہ رخصت ہو جائیں گی، اور نمبر 2 پر ان کو یہ بولا گیا ہے دوسری آیت میں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر نیک اعمال سر انجام دینے والوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے جو ہے وہ آخرت میں بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا النساء النبی جی، کہ اے نبی کی بیویوں، من یاتی، جو کوئی مرتکب ہو یا کوئی لمن کن بفاحشات، تم میں سے کوئی واضح یا مبینات واضح اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ناشائستہ قسم کی بات یا جو تکلیف دینے والی ہو، عذاب دینے والی ہو، جدا تو بڑھا دیا جائے گا اللہ العذاب، ان کے لیے عذاب ضعفین 2 گنا، کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے اگر کوئی واضح انداز میں کوئی ناشائستہ بات کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی، ان کو تکلیف دینے کی حرکت کرے گی، تو اس کو جو ہے وہ 2 گنا سزا دی جائے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ آسان ہے، ان کے لیے یہ بات جو ہے نا وہ کرنا یا سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے۔ مَن یقنت، اور جو کوئی اطاعت کرے، منکن للہ، ومن یقنت منکن للہ ورسولہ، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے ورسولہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا، ان کی جو فرما برداری کرے گا، وتعمل صالحا، اور نیک اعمال سر انجام دے، نوتیہا، تو ہم اس کو دیں گے، اجرہا، اس کا ثواب، مرتین، دوہرا، 2 گنا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریم، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عزت کا رزق۔ یا نساء النبی لستن کأحد من نسائی، کہ اے نبی کی بیویوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، ان کی ازواج، لستن، تم نہیں ہو کأحد، کسی ایک طرح کی، من نسائی، عورتوں میں سے، یعنی کہ تم دوسری عورتوں کے جیسے نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ اگر تم پرہیزگاری کرو تو ملائمت نہ کرو، یعنی کہ اگر تم بالقولی گفتگو میں، یعنی کسی اجنبی کے ساتھ، کسی ان نون پرسن کے ساتھ اگر تم نے بات کرنی ہے تو نرم انداز میں، آہستہ آہستہ، میٹھے میٹھے لہجے میں بات نہ کرو۔ فیت مع الذی فی قلبہ، کہ لالچ کرے وہ جو اس کے دل میں مرض، کھوٹ یا کوئی روگ ہو، یعنی کہ وہ شخص جس کے ساتھ تم بات کرتی ہے اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی مرض یا کوئی امید پیدا نہ ہو جائے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، جو بات کرو تو دستور کے مطابق کرو۔ اب اس آیت میں جو 2-3 جو آیات ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو جن احکام اور آداب کی تلقین فرمائی ہے، اس میں سب سے پہلے بولا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی جو ہے وہ واضح انداز میں کوئی ناشائستہ حرکت، یعنی کہ کوئی کسی قسم کی نافرمانی نہ کرے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی گزارنے کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشنز دیے ہیں اس سے وہ روگردانی نہ کرے، انکار نہ کرے یا نافرمانی نہ کرے۔ اس سے کیا ہوگا، ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کریں گی تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کا دوہرا، ڈبل جو ہے وہ بینیفٹ دیں گے، اجر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی بولا گیا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کرو۔ ہو سکتا ہے دل کی خرابی کا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، یعنی کہ اگلے کو جو ہے وہ کسی قسم کی امید مل جائے اور وہ امید لگا کر تمہارے لحاظ سے جو ہے نا وہ لالچ میں نہ پڑ جائے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ، اب اپنے گھروں میں، کرنا کا مطلب ہے قرار پکڑو، یعنی کہ ٹھہری رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا، اور بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرتی پھرو، تبرج الجاہلیات، جیسے زمانہ جاہلیت میں جو ہے وہ اظہار کیا جاتا تھا، الاولا، اس سے پہلے، واقمنا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتینا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، وآتینا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ یعنی کہ جو زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا انداز تھا بناؤ سنگار کرنے کے حوالے سے، وہ انداز نہ اپناؤ، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب، اور اس کے سوا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے، انما، بے شک، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ دور کر دے تم سے ناپاکی، اہل البیت، اور اہل بیت، ویطہرکم تطہیر، کہ تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْنَا، اور تم یاد رکھو ما یتلیٰ جو پڑھا جاتا ہے فی بیوتکن تمہارے گھروں میں من آیات اللہ والحکمت اللہ کی آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا کہ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور باخبر ہے، یعنی کہ ہر راز سے. ظاہری آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو زندگی گزارنے کے جو احکام اور اہداف بتائے ہیں ان میں یہ تھا کہ تم میں اگر کوئی نافرمانی کرتی ہے واضح انداز میں تو وہ اس کو جو ہے وہ دوہرا عذاب دیا جائے گا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں تو اس صورت میں ان کو جو ہے وہ ڈبل اجر دیا جائے گا، دوہرا. پھر عام عورتوں کی طرح بولا گیا کہ وہ نہیں ہے اور دبی دبی انداز میں میٹھے اور نرم نرم لہجے میں بات نہیں کریں گی کیونکہ اس سے جو ہے وہ دل کی خرابی کا باعث بنے گا کسی بھی شخص کے لیے. اس کے بعد ساتھ میں بولا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی سرزد اختیار نہ کرو. اب یہاں پر تبرجنا کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، تبرج کا مطلب ہوتا ہے ابھرنا، نمایاں ہونا، کھل کر سامنے آنا. اور مفسرین نے جو ہے نا وہ اس کے 3 مفہوم بیان کیے ہیں. سب سے پہلے کہ عورت اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھائے. دوسرا تبرج کا مطلب ہوگا اپنے زیور اور لباس کی شان دوسروں کے سامنے ظاہر کرے. اور تیسرا جس کا معنی بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اپنی چال ڈھال سے اپنے آپ کو نمایاں کرے، ناز و انداز کے ساتھ چلے. اور جاہلیت الاولیٰ سے مراد ہوگا کہ اسلام سے پہلے کی جاہلیت، یعنی کہ جاہلیت میں عورتیں مختلف طریقوں سے نمائش کر کے مردوں کو اپنی طرف راغب کرتی تھی. تو اس آیت میں جو ہے وہ مسلمان عورتوں کو جاہلیت کی طرح کا بناؤ سنگار کرنے سے منع کیا گیا ہے. پھر دوسرا جو بولا گیا تھا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ. اب یہاں پر اپنے گھروں سے جو ہے وہ ٹھہرنے سے کیا مراد ہے اور کیا حکم دیا گیا ہے کہ وہ بلا ضرورت شرعی، یعنی کہ شرعی اگر کوئی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ گھروں سے کوشش کریں کہ وہ باہر نہ نکلیں. اور اس آیت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو عورت کا دائرہ کار جو ہے وہ 4 دیواری کے اندر ہے. گھروں سے باہر نکلنے کی ممانعت جو ہے وہ عمومی بھی نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اگر نماز ہے، حج کے لیے جانا ہے یا دیگر انسانی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے تو وہ باہر نہیں نکل سکتی ہیں. آیت کا مفہوم جو ہے وہ اس انداز میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ عورتیں بلا وجہ یا بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ گھومتی رہیں. ضرورت کے تحت گھر سے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے اگر کوئی ملازمت کرتا ہے، ملازمت پیشہ خواتین ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے کام کے سلسلے میں نکلنا ہے یا خریداری کے سلسلے میں اگر وہ باہر جاتی ہیں شاپنگ کے لیے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ شرعی پردے کے ساتھ جو ہے وہ باہر. ہم آپ کا 5واں رکوع پڑھنے جا رہے ہیں اور اس میں جو ہے نا 35 سے 40 آیات ہم ڈسکس کریں گے، اس کا لفظی بامحاورہ ترجمہ. اور اس رکوع میں جو ڈسکشن پائی گئی ہے مسلمان مومن مرد عورتوں کی خصوصیات کے حوالے سے اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا خصوصیات ان میں ہوتی ہیں. جو حضرت زید کا واقعہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کے رشتے کے حوالے سے جو رکوع کے سورت کے سٹارٹ میں جو پہلا رکوع ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ اس کا جو ہے نا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے اس حوالے سے ڈسکس کیا تھا ہم نے. آج جو باقی جو کانسیپٹ اس کا پایا جا رہا تھا اس کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. تو رکوع سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات کہ بے شک جو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں، والمومنین والمومنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات فرما بردار اطاعت کرنے والے مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات جو سچ بولنے والے ہیں، راست گو ہیں، راست باز ہیں مرد اور عورتیں، والصابرین والصابرات اور جو صبر کرنے والے عورتیں اور مرد ہیں، والخاشعین والخاشعات اور عاجزی اختیار کرنے والے یعنی کہ ڈرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور جو صدقہ دینے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، وذکرین اللہ کثیرا اور جو یاد کرتے ہیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو، والذاکرات اور جو عورتیں زیادہ یاد کرنے والی ہیں اللہ تعالیٰ کو، اعد اللہ لہم مغفرات واجر کریم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اب پہلی آیت میں جو ہے وہ مومن مرد اور عورتیں جن کی خصوصیات ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، اس کے بعد وہ سچ بولتے ہیں ہر لحاظ سے ہر معاملے میں، اور اس کے بعد صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ کرنے والے ان کے فرما بردار ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اپنے قول اور فعل میں سچے ہیں، دیانتدار ہیں، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہیں، عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بتا دیا کہ اجر عظیم تیار کر رکھا ہے دنیا اور آخرت میں. اس کے بعد دوسری آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ
کہ نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے ولا مؤمنات، اور نہ ہی کسی مومن عورت کے اذا قضى اللہ کہ جب فیصلہ کر دیں اللہ تعالیٰ و رسولہ اس کا رسول امرن کسی کام کے حوالے سے ان یکون لہم کہ وہ باقی ہو ان کے لیے الخیرات ان کوئی اختیار من امرہم ان کے کام میں، کہ کسی بھی مرد مومن اور جو مومن عورت ہے ان کو یہ بالکل بھی رائٹ نہیں ہے، بالکل بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول جو کوئی کام مقرر کر دیتے ہیں، کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں، کسی معاملے میں ڈیسیژن فائنل ہو جاتا ہے تو اس میں اپنی من مانی کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی رد و بدل کریں یا اپنے اختیار سمجھتے ہوئے اپنے جو ہے نا وہ موڈ اور مرضی کے مطابق جو ہے وہ اس کو چینج کر کے اس پر عمل کریں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فقط ضل ضلال مبین تو وہ پھر واضح گمراہی میں پڑ جائے گا، صریح گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اب اس آیت کا جو ہم اگر دیکھتے ہیں شان نزول یا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں تو جب بات آ جاتی ہے کہ جب حضرت زید کا نکاح ہوا تھا حضرت زینب کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھا ذات جو ہے وہ بہن تھی، اور اس کے بعد جو حضرت زید جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ حضرت زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بہن ہے حضرت زینب ان کا رشتہ حضرت زید کے لیے پوچھا، تو انہیں اور ان کے بھائی جو عبداللہ تھے ان کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، تو اس پر کہتے ہیں کہ اس آیت کا نزول ہوا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر مسلمانوں کو جو ہے نا وہ بغیر حیل و حجت جو ہے نا وہ عمل کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ گرچہ خاص موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی لیکن اس میں جو حکم دیا گیا ہے وہ اسلامی آئین کا بھی جو ہے نا اصل اصول ہے، اور اس پر جو ہے نا وہ پورے زندگی کا جو ہے نا وہ جو نظام ہے اس کا بھی اس پر اطلاق ہوتا ہے، اور اس حکم کی روح سے ہم اگر دیکھتے ہیں تو کسی مسلمان قوم یا ادارے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے جو ہے وہ روگردانی کریں یا اس سے ہٹتے ہوئے انکار کرتے ہوئے اپنا جو ہے نا وہ فیصلہ سنیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِسْتَقُولُ لِلَّهِ اور یاد کرو جب آپ فرماتے تھے اس شخص کو انعم اللہ اللہ نے انعام کیا علیہ اس پر، کہ جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا انعام کیا تھا تو اس وقت کو یاد کرو کہ امسک تو روک رکھ علیہ کا زوج کا تو اپنے پاس اپنی بیوی کو واتق اللہ وتخفی اور تم ڈرتے ہو اللہ سے اور چھپاتے ہوئے فی نفسی کا اپنے دل میں ما اللہ جو ہے مبدی ہی اس کو ظاہر کرنے والا، تخشى الناس اور ڈرتے ہیں لوگ تم سے، واللہ احق اور اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے ان تخشاہ کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے ڈرے۔ فلما قضى زید پھر جب پوری کر لی زید منہا اس سے وطرن اپنی حاجت وزوجنکھا ہم نے اسے تمہارے نکاح میں دے دیا، لکالا یکون علی المؤمنین تاکہ نہ رہے مومن لوگوں پر حرجن کسی قسم کی کوئی تنگی، کوئی حرج فی ازواجی کا بیویوں کے حوالے سے، ادیائہم اپنے منہ بولے جو بیٹے ہیں، اذا قدو کہ جب وہ پوری کر چکے، منہن وطرن اپنی حاجت ان سے، وکان امر اللہ مفعولا تو کچھ تنگی نہیں ہے جو اللہ کا حکم واقعہ جو ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ اب اس آیت میں جو ڈسکس کیا گیا ہے کہ جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈر، اور اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور پھر تم لوگوں سے ڈرتے تھے، سوسائٹی سے، اور حالانکہ اللہ اس کا جو ہے نا وہ زیادہ مستحق ہے کہ ان سے ڈرا جائے۔ پھر جب حضرت زید نے کیا کیا تھا کہ اس سے کوئی حاجت نہ رکھی یعنی کہ ان کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹے کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ اپنی حاجت سے متعلق نہ رکھیں یعنی کہ طلاق دے دیں، کچھ تنگی نہ رہے، اللہ کا حکم جو ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ اب اس میں جو حضرت زید کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں اس رکوع میں کہ حضرت زید کا جب نکاح ہوا تھا حضرت زینب سے، حضرت زید جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام بھی تھے اور منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور جب ان کا نکاح حضرت زینب سے ہوا تو حضرت زینب نے اپنے رویے سے ان کو یہ احساس دلانا شروع کر دیا کہ نسبی طور پر وہ حضرت زید سے افضل ہیں، اور اس سے ان کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ پھر حضرت زید نے جو ہے نا وہ طلاق دینے کو ہی مسئلے کا حل سمجھا تھا تاکہ جو ذہنی کوفت ہے اس سے نجات حاصل کر لیں۔ پھر انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، اور ایک غلام کا اعلیٰ نسب والا تو ان کو طلاق دے دینا اس خاندان کے لیے ایک صدمے کا باعث بھی بنا تھا۔ پھر جب حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت زینب سے نکاح کیا۔
اب اس نکاح سے ایک طرف حضرت زینب کی دل جوئی ہوئی تھی اور دوسری طرف جو زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہے جس کو بیوی جس کو وہ طلاق دے اس سے نکاح حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کی بدولت جو زمانہ جاہلیت کی رسم تھی وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں کانا علی نبی جی کہ نہیں ہے نبی پر من حرجن کسی قسم کی کوئی تنگی فیما اس کام میں فرض اللہ مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ اس کے لیے کہ پیغمبر پر جو ہے نا وہ اس کام میں کوئی تنگی نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا. سنت اللہ کا دستور فی الذین خلو جو سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں من قبل کا اس سے پہلے. وکان امر اللہ قدرن کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ ٹھہر چکا ہے مقدوراً اندازے سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ پہلے ہی اس پر لاگو ہو چکا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ کہ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جوں جیسے ہوتا ہے ویسے کا ویسا ویخشونہ سے ڈرتے والا یخشون احد الی اللہ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. وکفی باللہ حسیبا اللہ تعالیٰ کیا ہے حساب لینا جو ہے اسی کو کافی ہے وہ کافی ہے حساب لینے کے حوالے سے. پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے ولکن رسول اللہ خاتم النبیین بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر نبیوں کی جو مہر لگانے والے ہیں اس کو تکمیل کرنے والے ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اب یہ جو آیت ہے الذین یبلغون رسالات اللہ کہ اللہ کا پیغام جو کا تو پہنچاتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. اس آیت کو جو ہے نا وہ جب تفسیر ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب سے نکاح کے سلسلے سے جو ہے نا وہ یہ ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر کے جو زمانہ جاہلیت کی رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا معاشرتی خوف بھی نہیں تھا کہ لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی نبی پر کوئی کام فرض کر دیتا وہ ہو کر رہتا ہے. ہاں وہ ساری دنیا اس کی مخالفت کرے. قولی اور فعلی تبلیغ میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اس سے دنیا زندگی کا حساب لینا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حساب لینا ہے. جیسے باہری آیت ہے اس میں جو ہے وہ ما کان محمد احدکم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں تو یہ بھی اس سے ریلیٹ کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی متعلقہ جو حضرت زینب تھی ان سے نکاح کر لیا تو کفار نے اعتراض کرنا شروع کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے جو ہے نا وہ نکاح کر لیا ہے جو کہ اسلام میں بھی حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جو ہے نا وضاحت فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اولاد میں سے کوئی بیٹا جو ہے اپنی جوانی تک نہیں پہنچے تھے وفات پا گئے تھے بچپن میں. تو جو حضرت زید ہیں ان کے جو سگے باپ وہ نہیں ہیں اور جب حضرت زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں تو ان کی متعلقہ سے نکاح جو وہ حرام کیسے ہو سکتا ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ اگر منہ بولا بیٹا حقیقی نہیں ہے تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ حرام بنا رکھا ہے اسے حلال کر دیا جائے. اور مزید اس چیز کی بھی جو ہے نا تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے اس لحاظ سے ان کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے کہ اگر ان کے ذریعے اس جاہلیت کی جو رسم ہے اس کا خاتمہ نہیں ہوتا تو بعد میں کون کرے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کبھی جو ہے وہ نبی تشریف نہیں لے کر آئیں گے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس کانسیپٹ کی بھی جو ہے نا تردید کی بلکہ نفی کرتے ہوئے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا. تو یہ آج کا رکوع ہے جس میں ہم نے مومن مرد اور عورتوں کی جو صفات ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرت زینب اور حضرت زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا تھا ان سے اس کانسیپٹ جو منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ کے حوالے سے زمانے جاری میں جو کنسیپٹ پایا جاتا تھا اس کی بھی تردید کی گئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. کمنٹس میں بتائیے گا کہ آج کا لیکچر آپ کو کیسا لگا. اللہ حافظ.